سلام فرمانده سلام از این نسل غیور جامانده. بات مجھے بڑی بری لگی یاد بھی مجلس کے خلاف کہ مجلس میں آئے ہو کم از کم گریہ کرو ماتم کرو توجہ سے سنو 4 صلواتیں پڑھو. یہ کیا ہوا کہ آپ مجلس میں آئے اور آپ نے چائے پی اور آپ مجلس سے نکل گئے. کہتے میں نے کہا نہیں لیکن دل میں برا ضرور مانا. صدام کے آنے کے بعد پھر یہ جتنے ایرانی تھے یہ بیچارے آ گئے واپس ایران. کہتے ہیں جب عراق تھا تو ایام ازاں آتے تھے تو ہم مجلس کرواتے تھے. کہتے ہیں مجلس میں ایک شخص آتا تھا بوڑھا. اب ظاہر ہے لوگ جب مجلس میں آتے ہیں تو مجلس کے آداب ہیں مجلس کے طریقے ہیں. مجلس میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ باادب ہو کے بیٹھے غور کے ساتھ سنے صلوات کا ذکر ہے اس کے بعد ماتم ہے عزاداری ہے پھر گریے کے آداب ہیں کہ امام حسین پہ کس طرح گریہ کیا جائے آنکھوں سے آنسوؤں کا نکلنا یا گریے جو بھی ہے مجلس کے آداب ہیں. اب ایک کلچر ایران اور عراق میں ہے ہمارے یہاں بہت برا مانا جاتا ہے اور وہاں ان کا کلچر ہے کہ ہمارے یہاں مجلس جب شروع ہوتی ہے تو ہر ایکٹیویٹی بند ہو جاتی ہے. پورا فوکس خطیب کی طرف خطیب کی باتوں کی طرف مصائب امام حسین کی طرف. لیکن آپ ایران اور عراق جائیں گے وہاں مجلس ہوتی ہے تو مجلس کے بیچ میں چائے بھی چل رہی ہے یا خطیب صاحب مجلس پڑھ رہے ہیں اور گوشے کناروں میں لوگ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں اور مولا حسین کی چائے کی نیاز بھی جو کہوا دیتے ہیں وہ چلتے ہیں. تو کہتے ہیں مجلس ہو رہی تھی ایک شخص مجلس میں آیا اور اس کی روٹین تھی وہ ڈیلی آتا اور آ کے چائے پیتا. اب جب چائے پیتا اپنا مجلس سنتا. چلو بھائی چائے پی لی تو مجلس کے آخر میں ماتم کر لو نہیں گریہ کر لو نہیں. آیا 3-4 کپ چائے کے پیے اور مجلس اٹھ کے چلا گیا. شیخ عبداللہ کہ مجھے بڑی بری لگی یاد بھی مجلس کے خلاف کہ مجلس میں آئے ہو کم از کم گریہ کرو ماتم کرو توجہ سے سنو 4 صلواتیں پڑھو. یہ کیا ہوا کہ آپ مجلس میں آئے اور آپ نے چائے پی اور آپ مجلس سے نکل گئے. کہتے میں نے کہا نہیں لیکن دل میں برا ضرور مانا. صدام آیا ہم کہتے ہیں عراق سے ایران چلے گئے. ایران میں پھر مجلس میں بپا کہتے ہیں 1.5 سال کے بعد مجھے مجلس میں وہی بندہ نظر آیا جو عراق میں نجف میں مجلس سننے آتا تھا. میں نے کہا شاید بدل گیا ہو لیکن یہاں پر بھی اس کی یہی روٹین تھی. مجلس شروع ہوئی اور اس نے چائے پینا شروع کی اور 3-4 کپ پیے اور پھر نکل گیا. انہیں کہا بندے خدا نہ وہاں پہ سدھرا نہ یہاں پہ سدھرا وہی کام ہے اس کے. نہ غور سے مجلس سنتا ہے نہ ماتم کرتا ہے نہ گریہ کرتا ہے بس آیا اور 3-4 چائے کے کپ پہ کے نکل جاتا ہے. کہتے 1.5-2 سال کے بعد اس کا انتقال ہو گیا یہ دنیا سے چلا گیا. شیخ عبداللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کے مرنے کے 1.5 سال بعد مجھے اس کی برزخ دکھائی. ظاہر ہم جتنے بھی مومنین اس دنیا سے جائیں گے عالم برزخ میں جائیں گے. برزخ میں 2 وادیاں ہیں وادی السلام اور وادی برہوت. وادی السلام سلامتی کی وادی وادی برہوت جہاں پہ لوگوں کو عذاب دیا جائے گا. کہتے ہیں اللہ نے مجھے اس کی برزخ دکھائی. نہ رشتہ دار ہے نہ کچھ کیونکہ اس کے ذہن میں اس مومن کے لیے خیال تھا جو برا خیال تھا یہ چائے پینے والا ہے اس کو کیا اجر ملے گا یہ جنت میں تھوڑی جائے گا. یہ تو شاید تو ہی نہ مجلس کر رہا ہے نہ گریہ نہ ماتم نہ سن رہا ہے آیا چائے پی کے چلا گیا. کہ اللہ نے جان بوجھ کے مجھے اس کی برزخ دکھائی. شیخ عبداللہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ برزخ کے باغوں میں سے ایک باغ میں بیٹھا ہوا ہے. پریشان ہوا. میں نے کہا بوڑھے کس نے دیا یہ باغ. کہتا جب مرا تو حسین لینے کے لیے آئے اور مجھے کہا کہ یہ باغ لے ابھی چھوٹا ابھی یہاں پہ رہ عالم قیامت میں تجھے اور بڑا باغ عطا کیا جائے گا. میں نے کہا کہ بوڑھے میں نے تو چائے کے علاوہ تجھے اور کچھ کرتے ہوئے نہیں دیکھا. تو صرف مجلس امام حسین میں چائے پینے آتا تھا اور تم نے کیا کیا. کہ یہ کہا تو غصہ ہو گیا. اس نے کہا شیخ چائے تو گھر میں بھی تھی. شیخ چائے تو میرے گھر میں بھی تھی. میں مجلس حسین میں چائے پینے نہیں حسین کی چائے پینے کے لیے آتا تھا.